ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود جی پہلے بھی پچھلے گھنٹے میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب تو لٹرلی غزہ پہ ٹیک اوور کرنے کے پلانز جو ہیں اسرائیل کے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اور دنیا جو ہے وہ کب تک خاموش رہے گی؟ مطلب یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. ہاں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا، اپڈیٹ کیا تھا کہ کس طرح سے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کس طرح سے کیمرہ آپریٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کیسے رکے گا اور کب رکے گا. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سینئر سفارتکار ہیں، اور اس ٹاپک پہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی انپٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ ریسنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں صحافیوں پہ بھی ٹارگٹ کرنا، دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہا ہے اسرائیل، خاص طور پہ نوئنگ کہ کتنی کانڈمنیشن بھی ہے، کرٹیسزم بھی ہے، لیکن اس سے اسرائیل کیا حاصل کر سکتا ہے؟ جب سے یہ جنگ اسرائیل نے مسلط کی ہے غزہ پہ، تب سے یعنی کہ پچھلے 2 سال لگ بھگ سے اسرائیل نے صحافیوں کو ٹارگٹ بنایا ہے اور شہید کیا ہے. اور اب ایک الجزیرہ کے ایک اور صحافی کو، اور بہت ہی نامور صحافی، اس کو بھی شہید کیا ہے، اور بھی جرنلسٹ رات کو مارے گئے ہیں اسرائیل کی بمبنگ سے. اور اس کو جو اناس الجزیرہ کا صحافی تھا، اس کو تو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا، اور پھر کھلم کھلا یہ بھی کہا اسرائیل نے کہ ہاں ہم نے مارا ہے اس کو اس لیے کہ یہ حماس کا ایک ممبر تھا. یہ تو بالکل فضول جھوٹ ہے. اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ دنیا کو نہ پتہ چلے، اور اسی لیے انہوں نے صحافیوں کو بار بار شہید کیا ہے. اب تک UN کے مطابق 240 سے زیادہ صحافی جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں اور ان کو شہید کیا ہے اسرائیل نے جان بوجھ کے. تو اور اس کی مذمت ظاہر ہے اس وقت UN نے کی، بہت سارے ممالک ہیں انہوں نے بھی مذمت کی اس کی، جو لیٹسٹ ٹارگٹنگ ہوئی ہے اناس شریف کی موت جو ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایک تنظیم ہے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، یہ سب تنظیموں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. لیکن اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اسرائیل کرتا جا رہا ہے ٹو سائلنس اینی وائس ان غزہ، لیکن کوئی ان کو روک نہیں رہا ہے. ظاہر ہے روکنے والا تو کوئی نہیں ہے. اب فلسطینیوں، یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر دنیا مجموعی طور پر تو خاموشی ہے، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، مغربی ممالک ہوں. 2-4 مغربی ممالک کے ٹوکن ریمارکس تک آتے ہیں، ٹوکن ریمارکس تک محدود ہی ہے. لیکن یہ معاملہ اب اس صورتحال میں غزہ پر اسرائیلی قبضہ، جسے امریکی صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں جو ڈیسائیڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ایز این اسرائیل جو ڈیسائیڈ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ منصوبہ آپ کو ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس منصوبے کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ ہے یا کبھی بھی ہو جائے گا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے جو سٹیپ اپ کیا ہے اپنے اٹیکس جو ہیں جرنلسٹ پہ، ویسے تو ان کی باری جاری ہے، اب تک 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو وہ شہید کر چکے ہیں. لیکن اس وقت ان کا ایک اوفینسو جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے جس سے کہ وہ پھر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پورے غزہ پہ. اور اسی وجہ سے وہ بار بار جرنلسٹ کی آوازیں جو ہے بند کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو نہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. حالانکہ ساری چیز دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کو پتہ ہے. اور افسوسناک پہلو اس کا یہ ہے کہ اس وقت UN سیکیورٹی کاؤنسل بالکل پیرالائزڈ ہے. آخر اسی کا کام ہے یہ روکنا، اس قتل و غارت کو، جینوسائیڈ کو روکنا UN سیکیورٹی کاؤنسل کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں کچھ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ساتھ مسلمان دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سوائے اسٹیٹمنٹس کہ اور کچھ بھی نہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، کوئی کارروائی نہیں، کوئی ایکشن نہیں، کوئی ایکشن پلان نہیں. اور اس سے ہی جڑی ہوئی ایک اور بات بھی آپ سے کرنی ہے. اسرائیل جیسا ہی ایک اور ملک ہے، وہاں بھی نیتن یاہو جیسا ایک مودی جی بھی ہے، لیکن نیتن یاہو کے برعکس ان کے ستارے جو ہیں، مودی کے ستارے جو ہیں، وہ گردش میں ہی لگ رہے ہیں. وہاں کی اپوزیشن نے بڑا پریشر بنا لیا ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. راہل گاندھی کو تو گرفتار تک کرنا پڑ گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مودی کے دن گنے جا چکے ہیں؟ کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے جس طرح سے مودی حکومت نے راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر اور باقی MPs کو حراست میں لیا، اریسٹ کیا، اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ مودی حکومت طاقتور ہے.
یہ تو ایک کمزوری کی علامت ہوتی ہے جب آپ اپوزیشن پہ اس طرح کا کریک ڈاؤن کرتے ہیں. میرے خیال میں مودی حکومت جو ہے اٹس ایٹ اٹس ویکسٹ پوائنٹ ان مینی ایئرز. ظاہر ہے کچھ بائی الیکشن بہار کے مثال کے طور پہ ابھی آگے آنے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی مودی کس حد تک سیاسی طور پہ کمزور ہوا ہے. لیکن سو فار میرا خیال ہے ہندوستان کی بھارت کی جو ایکشنز ہیں حرکتیں ہیں بین الاقوامی فرنٹ پہ اور گھر پہ ان سب سے لگتا یہ ہے کہ بکھلائی ہوئی حکومت ہے, یہ کمزور ہے, پینک میں ہے اور پھر پینک میں اسٹیپس میجرز لے رہی ہے جس طرح سے راہل گاندھی کو اریسٹ کرنا. اور اپوزیشن پہلے سے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں اسٹرانگر ہو گئی ہے, تکڑی ہو گئی ہے, تو چیلنج بڑھ گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, تھینک یو فار بینگ ود اس.